بہت پہلے بغداد کی ریتلی زمین پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک عورت آمنہ بنت کریم اپنی زندگی کے زخموں کے ساتھ جی رہی تھی۔ نہ شوہر کا سایہ، نہ دنیا کی ہمدردی، صرف ایمان، صبر اور ایک چھوٹے بچے کا خواب۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک رات کا خواب اس کی تقدیر بدل دے گا، ایک ایسا خواب جس میں ماضی کی یاد، قسمت کی آزمائش اور رب کی رحمت ایک ہی جگہ جمع تھی۔ یہ کہانی ہے نیت، صبر اور محبت کے ان سکون کی جو وقت کی مٹی میں دفن تو ہو سکتے ہیں مگر مٹ نہیں سکتے۔ اسٹوری ٹی وی کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ بہت پہلے بغداد کے قریب ایک گاؤں میں ایک بیوہ آمنہ بنت کریم اپنے اکلوتے بیٹے یحییٰ کے ساتھ مٹی کے ایک پرانے جھونپڑے میں رہتی تھی۔ وہ نیتوں کے زمانے تھے، دولت کے نہیں، یہاں تک کہ خالص دل والے بھی اکثر اپنی جیبیں خالی پاتے۔ آمنہ کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، لیکن غم کے سورج نے وقت سے پہلے ہی اس کے چہرے پر جھریاں ڈال دی تھی۔ اس کا شوہر کریم، جو بغداد کے قافلے میں اکثر سفر کرتا تھا، کئی سال پہلے ایک سفر میں غائب ہو گیا تھا۔ نہ اس کی لاش ملی اور نہ ہی کوئی پیغام۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ مر گیا ہے اور آمنہ کو بیوہ کہنے لگے۔ اس وقت یحییٰ کی عمر صرف 3 سال تھی۔ اپنے شوہر کے لاپتہ ہونے کے بعد آمنہ نے گاؤں کے مردوں کو گوریاں اور ان کے مشوروں کے طعنے سہے۔ لوگ اکثر آمنہ کو بتاتے تھے بیوی اکیلی کیسے رہ سکتی ہے، اسے اپنی کفالت کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہے۔ لیکن آمنہ نے کبھی حمایت کے لیے کسی سے رجوع نہیں کیا۔ ہمدردی کمزوری میں بدل گئی۔ اس کا واحد سہارا اللہ تھا اور امید کا نام یحییٰ تھا، اس کا بیٹا۔ وہ کھیتوں میں مزدوری کرتی، گھر میں بچوں کو سورۃ فاتحہ پڑھاتی اور شام کو تھک ہار کر لکڑی کا دروازہ بند کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھاتی۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور گاؤں کی روشنی صرف تیل کے لیمپوں تک محدود تھی، آمنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس کا شوہر سفید لباس میں ملبوس، چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا، آمنہ، قافلے میں جانے کے بعد میں نے ایک برتن دفن کر دیا تھا۔ یہ سونے کا برتن تمہارا ہے۔ تمہارے صبر کا صلہ بغداد کے پرانے کنویں کے بالکل شمال میں دفن کیا گیا ہے، جہاں سندل کے 2 درخت آمنے سامنے بنے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان ایک پانی والا کنواں بنا ہوا ہے۔ آمنہ کی آنکھ کھل گئی، اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھیں نم تھی اور اس کے دل نے سوال کیا، کیا یہ خواب سچا یا محض دھوکہ ہے؟ اگلی صبح آمنہ نے اپنے بیٹے یحییٰ کو سارا خواب سنایا۔ یحییٰ کی عمر 13 سال ہو چکی تھی، وہ ذہین تھا اور اپنی ماں کی عزت کرتا تھا۔ اس نے کہا، ماں، ابو آپ سے خواب میں جھوٹ نہیں بول سکتے، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ ماں اور بیٹے نے ایک ٹوکری اور ایک دیگچی اور ایک پانی کا مشکیزہ لیا اور اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ بغداد کا وہ کنواں جس کا خواب میں ذکر تھا، گاؤں سے میلوں دور تھا۔ ویران جگہ پر 2 درختوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ وہ دوپہر کو وہاں پہنچے۔ سندل کا درخت آسانی سے پہچان میں آ گیا، اس کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ آمنہ بیلچہ لے کر کھودنے لگی۔ گرمی، پیاس اور تھکن کی وجہ سے آمنہ کی پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا اور آمنہ صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، یہ خواب سچ ہو۔ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد یحییٰ کے بیلچے سے کچھ زور سے ٹکرایا۔ یحییٰ ماں سے بولا، ماں، یہاں کچھ ہے۔ یہ ایک پرانا برتن تھا، مکمل طور پر بند۔
آمنہ نے اسے کپڑے سے صاف کیا۔ برتن کھولا تو اندر ایک چمک تھی، وہ چمک جو کبھی آنکھوں میں نمودار ہوتی تھی، کبھی خوابوں میں دیکھ کے اندر پرانے مگر خالص سونے کے سکے نظر آتے ہیں، جن پر کریم کا خط بھی لکھا ہوا تھا، اور اس خط پر لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ برتن میری بیوی آمنہ کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ جان لے کہ یہ رزق اس کی نیت، صبر اور محبت کا صلہ ہے۔ جو اس پر زبردستی کرے گا وہ اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ اس تحریر پر آمنہ کے آنسو گرنے لگے اور اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ان چمکتے سونے کے سکوں کے ذریعے اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے زندگی گزارنے لگی۔ اگر سبق نیت، صبر اور محبت خالص ہو تو وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور اللہ ہمیشہ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اسے اپنے غم میں یاد کرتا ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔